رات کے پچھلے پہر میں جاگتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں، میں نے شادیاں مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ کھڑے ہوں، ان کے خلاف جنگ کریں، تو جس کی لکیریں ان کی لکیروں کے مطابق ہو جائیں تو وہ مراد کو پا جاتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا ہے۔ کہنے لگے نہیں میں واپس نہیں جاؤں گا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر شخص چکھے گا، میں چکھ بیٹھا ہوں۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہنے والا ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہو، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی، دوسروں کی خوشی پہ حسد نہ کرو، کسی اور کو نعمت ملے تو اس پہ حسد نہ کیا۔ تذکرۃ الانبیاء، اللہ رب العزت کے اس زمین پر مبعوث کیے گئے عظیم انسانوں کے سرتاج اور سرخیل انبیاء کرام علیہم السلام میں سے آج ہم جس مکرم و محتشم پیغمبر کا ذکر کریں گے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ جو معلوم تاریخ ہے اور جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ اولین ابو البشر ہیں اور پیغمبر بھی پہلے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، مگر ایک بات یاد رہے پچھلے جمعہ ذکر نہیں ہو سکی کہ حضرت شیث علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں پر ان کا نام نہیں آیا۔ احادیث پاک میں صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے جس میں ان کا نام ذکر ہوا ہے، ذخیرہ حدیث میں ان کا نام آیا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیلی روایات ان کے بارے میں موجود تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ ان کے بعد پھر جس پیغمبر کا ذکر ہمیں کتب میں ملتا ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ ان کا قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ پاک نے ذکر کیا، ذکر اختصار کے ساتھ ہے، بس ایک آیت ہے پوری، اور دوسرے مقام پر 3 انبیاء کے ساتھ 3 انبیاء میں ان کا بھی ایک نام ہے۔ میں نے دونوں آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ایک بار پھر آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مفہوم رکھتا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 جو اسپیشل حضرت ادریس علیہ السلام کے نازل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب قرآن میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کریں، خاص طور پر مخاطب فرما کر ان کا ذکر، ان کی عزت، ان کی جو جلالت ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، ظاہر ہے اللہ جب کہتا ہے ان کا ذکر کریں، مقصد ہے کہ ان کی عزت اور احترام اور شان بیان کریں ان کی۔ جب بھی کوئی ہستی کسی کے بارے میں کسی ایک ایسا کلام جو آفاقی کلام ہے اور کلام اتار اللہ ہی رہا ہے، یہ جملے خود اللہ کے اپنے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کے علم کے اندر موجود ہیں، ان میں اللہ یہ لکھ رہا ہے اپنے نبی آخر الزمان کو مخاطب کر کے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب قرآن میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے۔ یعنی یہ بات آپ سمجھیے کہ اللہ کا اپنا کلام ہے اور اپنے ہی کلام میں اپنے پیغمبر سے خود ہی لکھ رہا ہے کہ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، حالانکہ لکھنا اسی نے خود ہی ہے، لیکن ہمارے لیے سنت بنا رہا ہے، ہمارے لیے سنت بنا رہا ہے۔ اللہ کے نیک صالحین انبیاء اولیاء صلحاء کا ذکر کرنا اس آیت کریمہ کی روشنی میں حکم خدا ہو گیا، سنت مصطفیٰ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اللہ فرما رہا ہے ذکر کیجئے تو اللہ کا حکم ہو گیا۔ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ حضور سے فرما رہا ہے کہ ذکر کیجئے، تو اللہ کا حکم حضور نے پورا نہیں کیا تو کس نے پورا کیا؟
تو हुजूर ने उनका जिक्र किया, इदरीस अलैहिस्सलाम का और दीगर बहुत से अंबिया किराम का जिक्र हुआ, और उसूली कायदा मिला कि अल्लाह के जो मुकर्रम बंदे हैं, अल्लाह के जो मुंतखब बंदे हैं, अल्लाह की बारगाह में जो मर्तबा सालिहियत के ऊपर फाइज बंदे हैं, उनका जिक्र करना अल्लाह का हुक्म होता है, हमारे आका की सुन्नत और तरीका होता है। तो यहाँ पे फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस, इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिए। हम जब कहेंगे, हम कहेंगे जनाब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर है कि हमारे तो वो मुतबर अंबिया के सिलसिले में एक नबी हैं। यहाँ पर कई दफ़ा मुगालता लोगों को होता है, बाज़ कुरान का तर्जमा पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे तर्जमे किए जाते हैं कि इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर, यानी तर्जमा करने वाला सिंगुलर फॉर्म के अंदर जिक्र कर देता है कि इस किताब में इदरीस का जिक्र कर। अब हम क्या कह रहे हैं, ऐ हबीब मुकर्रम, इस किताब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कीजिए। ये जो हम जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए अल्लाह मालिक है, वो खालिक है, उसके सारे बंदे हैं, वो जिसको जिस तरह चाहे बात करे, लेकिन जब हमने बात करनी, हम तो गुलाम हैं, हम तो उम्मती हैं, हमने बात को अदब और एहतराम के पैराए में बयान करना है। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, बेशक इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत सच्चे सिद्दीक, बहुत सच्चे नबिया और नबी थे, सिद्दीक थे और नबी थे हमारी बारगाह में। वरफ़अनाहु मकानन अलिया, और हमने उनको बुलंद मर्तबे पे उठा लिया था। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब करीम, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। यहां फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिया, और हमने उनको एक ऊंचे मकाम पे बुलंद फरमा दिया। अब इसकी तफसीर में दो आरा हैं। एक राय तो यह है कि इससे मुराद मकाम व मर्तबे का ऊंचा होना है। अब जैसे हुजूर के लिए फरमाया वरफ़अना, आगे तो वहां तो आ गया ना लका ज़िक्रक, वहां तो ज़िक्रक का लफ्ज आ गया, आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। यहां आगे ज़िक्रक का लफ्ज नहीं है, यहां है हमने उनको बुलंद कर दिया, उनकी जात को ऊंचा कर दिया। अब इस पर फर्क यह है कि क्या इससे मुराद उनके मकाम व मर्तबे की बात हो रही है, या खुद उनकी पर्सनैलिटी, उनके जिस्म को अल्लाह ने ऊपर आसमानों की बुलंदियां दे दी। ये दोनों कौल हैं। उम्मीद है आप बात को समझ रहे हैं कि पहला कौल क्या है कि उनके जिक्र को, शान को ऊंचा कर दिया, मकाम को ऊंचा कर दिया। अंबिया में अल्लाह पाक ने उनको रिफतें दे दी, शानें दे दी, एक माना तो ये है। और दूसरा माना ये है कि जिस्मानी एतबार से बाकी पैगंबर जमीन पर हैं, दुनिया के अंदर फौत हुए, दफन हुए, तदफीन हुई। इन्हें अल्लाह पाक ने जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया गया, ऐसे इदरीस अलैहिस्सलाम को भी आसमानों पर उठाया गया। ये एक कौल है, और इसकी तायीद में कुछ रिवायात भी हैं। मैं उन रिवायात की तरफ भी इशारा करूंगा। एक रिवायत हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से है कि आप फरमाती हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती थी मलकुल मौत के साथ। तो आपने उनसे यह कहा कि मलकुल मौत, मैं मौत का जायका चखना चाहता हूं, मौत होती कैसी है, तो क्या तुम मुझे मेरी रूह कब्ज करके दिखाओगे ताकि मैं जरा तजर्बे से गुजरूं कि मौत कैसी होती है। तो मलकुल मौत ने अल्लाह के पैगंबर की हुक्म की तामील की, उनकी रूह को कब्ज किया, फिर वापस लौटा दिया। गोया आपने तजर्बा कर लिया मौत कैसे होती है। फिर आपने उनसे कहा कि क्या मुझे आप जहन्नम दिखाएंगे ताकि मैं जहन्नम देखूं तो खौफे खुदा बढ़ जाए मेरे दिल में और अल्लाह की इबादत का शौक बढ़ जाए। तो उन्होंने आपको लिया और जहन्नम का विजिट करवाया। अब जाहिर है कि ये सारा कुछ अल्लाह के इज़्न से ही होता है, कोई फरिश्ता खुदा के इज़्न के बगैर तो हरकत नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे जन्नत दिखाएंगे कि मैं जन्नत को देखूं ताकि मेरा शौक बढ़े अल्लाह ताला की इबादत का और ज़ौक़ का। तो जन्नत के दरवाजे खुलवा कर वो जन्नत में दाखिल हो गए।
تھوڑی دیر ملک الموت انتظار کرتے رہے، پھر ان سے کہا کہ جی آپ آئیں اپنے مقام کی طرف چلیں۔ انہوں نے کہا کون سا مقام؟ کہا وہی جو دنیا ہے جہاں سے آپ آئے تھے۔ کہنے لگے نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر شخص چکھے گا، میں چکھ بیٹھا ہوں۔ اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو، میں گزر گیا ہوں یہاں سے۔ اور اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهُ، جو جنت میں جائیں گے نکالے نہیں جائیں گے، اب میں باہر نہیں جاؤں گا۔ اس پہ اللہ پاک نے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت عزرائیل، یہ میری مرضی سے آئے ہیں، آپ ان کو یہاں پہ رہنے دو۔ ایک روایت یہ ہے، یہ بہت ہیں ضعیف روایات، لیکن چونکہ ان کے تذکرے میں آئی ہیں اس لیے ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک روایت اور بھی ہے، بلکہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، جو مستند روایت ہے، وہ تو آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے شب معراج کی روایت ہے۔ جب میں معراج پر گیا اور چوتھے آسمان پر پہنچا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کھڑے تھے۔ یہ روایت مستند روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر آئی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 7517۔ انہوں نے مجھے ویلکم کیا، مرحبا بأخی، ہمارے نیک بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، یہ انہوں نے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ یہ تو مستند۔ اب وہاں پہ لیکن اب وہ والی بات کہ آپ کو جسماً اٹھایا گیا اور آپ اب تک وہاں ہیں، یہ اس بات سے، اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، چونکہ وہاں تو چھٹے آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے جو کہ زمین پر فوت ہوئے، دفن ہوئے، جن کا مرکز، جن کی قبر زمین۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے ساتویں آسمان پر، وہاں پر تو شب معراج۔ اس سے وہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر آسمانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث اتنا بتاتی ہے کہ اور پیغمبر بھی موجود تھے آسمانوں پر میرے آقا کے استقبال کے لیے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے تھے، پھر وہاں پر بھی موجود تھے، مگر ذکر چونکہ ان کا وہاں پر آیا ہے اس لیے میں نے اس بات کا ذکر کیا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ انبیاء کے اندر آئی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے، وہ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، یعنی اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا ذکر کریں، حضرت ادریس کا ذکر کریں، حضرت ذوالکفل کا ذکر کریں۔ ذوالکفل یہ بھی کوئی پیغمبر ہے۔ کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے اللہ کی اطاعت پر کمر بند رہنے والے تھے۔ ترجمہ تو ہوتا ہے صبر کرنے والے، مگر صبر سے مراد کیا ہے؟ حکم الہی پہ ڈٹے رہنے والے تھے۔ صبر کا اصل مفہوم ہوتا ہے جم جانا، ڈٹ جانا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، دنیا کی کوئی مشکل آ جائے اللہ کے اس حکم کے اوپر ڈٹے رہنا۔ اللہ کا حکم ہے یہ کام نہیں کرنا، جس قدر ترغیبات اور شوق پیدا ہو جائیں اس کام کو نہ کرنا، یہ سارا صبر ہوتا ہے۔ یہ صبر ہی کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا ہوا تھا۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین میں سے تھے، یہ حضوری والے لوگ ہیں۔ صالحین کا ترجمہ میرے استاد مکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر طارق فرماتے ہیں کہ وہ حضوری والے لوگوں میں سے تھے، اس کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں صالحین کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام جو بائبل کے اندر مذکور ہوا ہے وہ اخنوخ کے نام کے ساتھ ہے۔ کہتے ادریس ان کا لقب تھا، چونکہ یہ پہلے بندے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے لکھنے کا علم سکھایا تھا، اور یہ لوگوں کو لکھنا سکھاتے تھے، ان کو درس دیتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، اس لیے ان کا لقب ادریس پڑ گیا، درس دینے والا، پڑھانے والا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آباء و اجداد ہیں، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، ان میں اس لڑی میں ان کا نام بھی شامل ہے، یہ بھی آقا کے آباء و اجداد کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ان کو قلم کے ساتھ، کئی علوم ہیں جن کا ذکر کیا مفسرین نے کہ جن کی ابتدا اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو علم سکھا کے فرمائی۔ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی 1000 سالہ لائف کا پیریڈ گزار کے دنیا سے جا چکے تھے، انسانیت کی عمر 1000 سال سے اوپر ہو گئی تھی، ابھی تک لوگ
لباس جو پہن رہے تھے وہ کھالے پہن رہے تھے. ابھی تک لوگوں کو کپڑا وغیرہ اور یہ جو تانا بانا بننا ہے اور چیزوں کو کپڑے کو بنائی کا کام ہے یہ نہیں آتا تھا. کپڑا سینے والا ہنر نہیں آتا تھا. کپڑے کی سلائی اور کپڑے کی بنائی یہ ہنر بھی اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو سب سے پہلے کپڑے سینے والا درزی والا جو شرف ہے یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے آگے چلا. اور پھر آپ ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلحہ بنانے کا طریقہ، پہلی تلوار جو بنائی گئی وہ بھی ادریس علیہ السلام نے بنائی. وہ جو قابیل کی اولاد، وہ جو حابیل علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کا پیروکار بن گیا تھا اور اللہ کا باغی ہو کے بھاگ گیا تھا، اس کی جو ذریت پھیل چکی تھی اور شیطنت کو اور شر کو پھیلا رہی تھی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ کھڑے ہوں، ان کے خلاف جنگ کریں. تو جنگ کی تیاریوں میں پہلی مرتبہ لوہے کا ہتھیار بنایا گیا، وہ بھی آپ نے بنایا. انسانیت کا سفر جو تھا وہ ظاہر ہے بتدریج انسان سیکھتا جا رہا تھا چیزوں کو، اور سکھاتا کون ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کے ذہن میں آئیڈیا ڈالتی ہے، خیال ڈالتی ہے اور چیزوں کو بتایا اور سکھایا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علم ہندسہ، حساب، یہ علم بھی آپ نے اپنی امت کو سکھایا. اور علم نجوم، ستاروں کا جو علم تھا، آسٹرونومی، علم فلکیات جو تھا وہ بھی آپ پر اتارا گیا. اور آپ نے اپنی امت کو ستاروں کی حرکات کے بارے میں معلومات اور علم عطا فرمایا. قلم سے لکھنا، کپڑے سینا، اور ایک چیز ناپ تول کے جو پیمانے ہیں. ظاہر ہے انسان نے کوئی چیز لینی ہے، کوئی ناپنے والی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تولنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ناپ تول کا جو سسٹم ہے یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے زمانے میں انسانیت ایک نئے فیز میں چلی گئی. جس طرح آج سے 50-60 سال پہلے سائنسی جو ترقی ہوئی اور سائنسی ایجادات آئیں، تو آج کے زمانے میں ہم بالکل نئے موڈ میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے خط ہوتے تھے، اس سے پہلے ہماری جو رابطے کے جو انداز تھے بڑے مشکل تھے. ٹیلی فون آ گیا. ٹیلی فون بہت شروع میں کاسٹ والا تھا، مہنگا تھا. اب کام اس سے آسان ہو گئے. پیکج آ گئے، ای میلز آ گئی، میسیجز آ گئے، واٹس ایپ آ گئے، چیٹس آ گئی. یہ جو چینج آیا ہے زمانے میں، ہماری نسل نے دیکھا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اسی طرح ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار کپڑا آیا، پہلی بار ناپ تول کے پیمانے آئے، پہلی بار آپ نے لوگوں کو لکھنے کا علم سکھایا. وہ ایک بہت بڑا چینج تھا جو اللہ نے اس پیغمبر کے ذریعے انسانیت کو عطا فرمایا تھا. حاضر نذیر وقار، علم نجوم کا ہم نے ذکر کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک اور علم جس کا ذکر ہوتا ہے علم الرمل، رمل کا جو علم ہے، یہ حدیث پاک کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے. فرمایا حضور نے نام تو نہیں لیا، لوگوں نے پوچھا جی علم رمل کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو آقا نے فرمایا اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی وہ زمین پہ لکیریں کھینچتے تھے. جس کی لکیریں ان کی لکیروں کے مطابق ہو جائیں تو وہ مراد کو پا جاتا ہے، ورنہ نہیں پا سکتا ہے. اب ظاہر ہے ان کی لکیریں کیسی تھیں، کیا حالات تھے، وہ ہم تک پہنچی نہیں ہیں. لہذا علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں اب اس علم رمل کا کوئی وجود نہیں ہے. اب کوئی دعویٰ کرے کہ میں یہ علم جانتا ہوں، چونکہ سرکار نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی. اتنا فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو یہ علم دیا گیا تھا، مگر جس کا لکیریں ان کے مطابق ہو جائیں گی تو وہ کامیاب ہوگا. اب ان کے مطابق ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے. لہذا اب اس کا دعویٰ کرنا بھی درست نہ رہا. اس کے ساتھ ساتھ اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام، اب ان کی زندگی کے حوالے سے ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ آسمانوں پر موجود ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے. یہ دو پیغمبر ہیں جن کا ذکر یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہے. زمین پر جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں زندگی ملی ہوئی ہے، اگرچہ کوئی قطعی دلیلیں ہمارے پاس نہیں ہیں اولیاء کے مشاہدات، آبزرویشن ہے، عام بندہ نہیں. اولیاء نے کہا ہماری ملاقات ہوئی. قرآن میں اتنا منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے تھے. اللہ نے وہاں نام نہیں لکھا، خضر نہیں کہا، اتنا کہا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا.
اب بعد میں مسلمانوں کے لٹریچر میں ہمارے اولیاء صالحین جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جن کی بات کو غلط نہیں کہا جا سکتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور زمانہ قریب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور بہت سے لوگ ہیں جن کا نام لیں گے تو بات بہت بڑھ جائے گی، یعنی بہت سے اولیاء صلحاء نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کا دعویٰ کیا اور اس کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں بھی یہ خیال ہے کہ وہ بھی زمین پر ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں بھی، ہم محاورہ کہتے ہیں اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، یعنی لمبی طویل عمر عطا فرمائے۔ حاضرین عزیز وقار، حضرت ادریس علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، ظاہر ایک پیغمبر کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ لوگوں کو خدا سے جوڑنے والی تعلیم ہوتی ہے، اور ان کی آپس کے معاشرے کے اندر جو بڑے چھوٹے کی قدر ہے، معاشرے کے اندر جو امن، سکون، اطمینان اور محبت ہے، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ کچھ خلاصہ جو آپ کی تعلیمات کا کتب روایات کے اندر آیا، میں اس میں سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی امت سے کہ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لاؤ۔ ہستی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے، وجود خدا ہے، جیسے آج لوگ ایتھیسٹ اور ملحد ہو گئے کہ اللہ معاذ اللہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی ہستی پر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ کی توحید پر، یعنی اس کے ایک ہونے پر ایمان لاؤ، اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر لوگوں کو یہ دعوت دے کر آیا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہر پیغمبر کی تعلیم کا بنیادی نقطہ اور بنیادی مرکز یہی رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آخرت کے عذاب سے اگر چھٹکارا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کو ڈھال بناؤ، اعمال صالحہ کو ڈھال بناؤ، آخرت کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہو۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ الصوم جنتن، اعمال تو بہت سارے ہیں، آقا نے اعمال میں خاص عمل بیان کیا، کہا روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ سرکار نے روزے کو پن پوائنٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو اعمال صالحہ کو ڈھال بناؤ۔ مجھے آقا کا فرمان یاد آتا ہے، میں صدقہ دو، خیرات دو، یہاں تک کہ کوئی بکری کا کھر بھی اگر اور اوقات نہیں ہے اتنا بھی صدقہ دیتا ہے تو وہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے والا بن جائے گا اس کو۔ تو نیک اعمال، صدقہ و خیرات، یہ انسان کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دنیا سے بے التفاتی، عدم توجہ، دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ، دنیا کے پیچھے اندھے نہ ہو جاؤ، اور تمام امور میں، زندگی میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، زیادتی نہ کرنا کسی پر، حد سے آگے نہ بڑھ جانا، انتہا پسند نہ بن جانا، عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، اور مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا، یعنی جو طریقہ نبی بتاتا ہے عبادت اس طریق پر کریں گے تو عبادت کہلائے گی۔ جو بتایا ہمارے لیے جو بھی عبادت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ جو حضور کی سنت ہوگی، آقا کی سنت کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو وہ عبادت کہلائے گا۔ کیا آپ کو ان صحابہ کرام کی بات یاد ہے جس میں 3 صحابہ کرام حضور کی ازواج مطہرات اپنی ماؤں سے جا کے ملے، پوچھا حضور گھر میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو تھوڑا عمل ہے مگر آقا تو آقا ہیں، انہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ ساری رات نمازیں پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا اگر شادی بندہ کرتا ہے تو بال بچے توجہ ہٹا دیتے ہیں خدا سے۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا۔ جب یہ باتیں سرکار کو پتہ چلی تو آقا نے ان کو بلا لیا اور فرمایا سنو تم نے یہ باتیں کی؟ کہا آقا ہم نے کی۔ فرمایا سنو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، خوف خدا رکھنے والا ہوں، مگر میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، رات کے پچھلے پہر میں جاگتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں، میں نے شادیاں کی ہیں۔ یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیشہ عبادت وہی کہلاتی ہے جو حضور کے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا مقررہ طریق پر عبادت الہی کرنا اور ایام بیض کے روزے رکھنا۔ یہ روزے جو قرب الہی کے لیے روزے رکھنے والا جو معاملہ ہے یہ شروع سے آ رہا ہے۔ قربانی دینا
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے قربانی دینا، ظاہر حابیل و قابیل قربانی دے کر آگے چلے تھے، اور حضرت ادریس فرما رہے اپنی امت سے ایام 20 کے روزے رکھو، ہماری زندگیوں سے نکل گئے ہیں، مگر یاد رکھیں آپ جس بھی اللہ کے ولی کا، نیک بندے کا، صالح کا تذکرہ پڑھیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایام 20 کے روزے نہ رکھتے ہوں۔ یہ تو آقا نے پسند نہیں کیا کہ کوئی ہر روز ہی روزے رکھے، زندگی بھر روزے رکھے، اس کو پسند نہیں کیا۔ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان سے تو چھٹکارا نہیں ہے، ماں سوائے کوئی بیمار ہے، مسافر ہے تو بعد میں قضا کرے گا۔ ماہ رمضان تو فرض ہے، وہاں تو کوئی اور بات نہیں ہے، مگر رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں ان میں پیر کا دن کا روزہ رکھنا آقا کی دائمی سنت تھی، حضور ہمیشہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کا بھی رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 یہ جو دن ہیں ان کے روزے رکھنا یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت تھی۔ اور 3 دن کے روزے رکھنے میں حکمت یہ تھی کہ آقا فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اسے 10 گنا ثواب دے گا، تو 3 روزوں کو 10 سے ضرب دیں تو 30 دن بن جاتے ہیں، تو گویا ہر مہینے میں اگر کوئی 3 روزے میرے آقا کی سنت کی اتباع میں رکھتا ہے اللہ اسے پورے سال روزے دار رہنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حکمت ہے، ہمارے آقا کا ہر کام بہت کیلکولیٹڈ، امت کے لیے بڑا جامع، مختصر، تاکہ تکلیف بھی نہ ہو، پریشانی بھی نہ ہو، راحت بھی ہو، اور ثواب بھی پوری زندگی کا ملتا رہے انسان کو۔ پھر فرمایا دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، چونکہ پہلا جہاد آپ نے کیا تھا قابیل کی اولاد کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اور خاص طور پہ کہا کہ جنات، کتے، سور، یہ جو ناپاک جانور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور ہر نشے والی چیز سے دور رہنا۔ یہ بنیادی تعلیمات حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی دی تھی۔ اور بعض روایات میں یہ آتا، ظاہر ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، آپ جانتے ہیں اسرائیلی روایات کسے کہتے ہیں؟ وہ روایات جو تورات اور انجیل میں آئیں، یا وہ روایات جنہیں ان صحابہ نے بیان کیا جو پہلے عیسائی یا یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں باتیں بتائیں، اور ظاہر ہے ان کا علم تورات و انجیل کے ساتھ تھا۔ ان روایات کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات۔ تو ہماری نگاہ میں وہ روایات اس وقت حجت ہیں جب وہ قرآن و سنت کی مخالفت نہ کریں۔ اگر قرآن و سنت کی مخالف ہوگی اس کو جھوٹا کہہ کے رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کی کتابیں سچی ہیں، تورات بھی سچی ہے، انجیل بھی سچی ہے، مگر ان میں انسانوں نے چیزیں داخل کر دی، تحریفات کر دی، اور قرآن محفوظ کتاب ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہنے والا ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہو، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی اس کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر نہ مخالف ہو اور نہ مطابق ہو، یعنی مخالف بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا حکم ہے بھی نہیں جس کے سامنے وہ نظر آئے جس کے مطابق ہے، وہاں پہ ہم خاموشی اختیار کر لیں گے، نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ کہیں گے سچی ہے نہ کہیں گے جھوٹی ہے، وہاں ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ آپ کی انگوٹھی پر جو عبارت لکھی ہوئی تھی وہ تھی الصبر مال ایمان باللہ یورث الظفر، اللہ کے ایمان کے ساتھ اگر بندہ زندگی میں صبر والا بن جائے تو کامیابیاں وہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے اپنی انگوٹھی پہ لکھوایا ہوا تھا۔ ایمان تو پہلی بات ہے، ایمان کے بعد اگر صبر انسان زندگی میں پیدا کر لے تو ایمان کے ساتھ جو صبر ہے وہ کامیابی کا وارث بنا دیتا ہے انسان کو، کامیابیاں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کا کہنا مانو، اطاعت کرو، اپنے بڑوں کے سامنے جھک کے رہو، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی میں تر رکھو، دوسروں کی خوشی پہ حسد نہ کرو، کسی اور کو نعمت ملے تو اس پہ حسد نہ کیا کرو، چونکہ دنیا کی خوشیاں چند روزہ ہیں، اصل خوشی تو قیامت کے دن کے بعد کی خوشی ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہے وہ قناعت کرنے والا نہیں ہے، قانع وہی ہے جو اپنی ضرورت کی چیز پہ راضی ہو جائے، وگرنہ انسان کی خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ خواہشوں کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے، خواہشوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
وہ تو بڑے بڑے بادشاہ بھی دل کے کنگلے ہوتے ہیں، ان کا بھی خواہش کرتا ہے کہ یار یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو ضرورت پہ راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا کریم نبی کریم اور حضرت ادریس علیہ السلام جن کا ہم نے ذکر کیا اور تعلیمات کا بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔